السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ جاری ہے، اور پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں غزوہ خندق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ 5 ہجری ہے، غزوہ خندق بھی 5 ہجری میں ہی ہوا، لیکن 5 ہجری کا اختتام ہے، یعنی ذی قعدہ جو مہینہ ہے، ذی قعدہ میں اس کا اختتام ہوا تھا غزوہ خندق کا۔ تو ابتدا ہوئی تھی شوال میں اور انتہا ہوئی، یعنی اختتام ہوا ذی قعدہ میں۔ اب ذی قعدہ ہی ہے، ابھی یہ مہینہ ہے، تو ایک اور غزوہ پیش آیا جسے کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں غسل فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، اور میں آگے آگے جا رہا ہوں، یعنی جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آگے آگے جا رہا ہوں اور بنو قریظہ کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا، ان کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، اور یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے جلو میں روانہ ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے، یعنی کہ سب لوگوں کو چلنے کے لیے کہا، اور کہا کہ ابھی چلو، عصر تک ہم وہاں پہنچیں گے تو عصر کی نماز ہم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا جھنڈا دیا اور ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرما دیا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، جنہوں نے کہ بد عہدی کی تھی غزوہ خندق کے دوران۔ انہوں نے قریش کو دعوت دی تھی اور ان اندر سے چوری چھپے ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، تم سامنے میدان میں آؤ تو ہم تمہاری مدد کریں گے، تو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اب ان کی اس بد عہدی کی سزا دینی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر کا رخ کیا۔ تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جو انہوں نے بد عہدی کی اس کے بارے میں کچھ معذرت کرتے، کچھ شرمندہ ہوتے، کچھ ہوتے، انہوں نے الٹا کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو جب مسلمانوں میں یہ اعلان ہوا کہ ادھر جانا ہے، بنو قریظہ کی طرف جانا ہے، تو مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے ہی میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ پہنچنے تک نماز کو مؤخر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے اور بنو قریظہ کے ایک انا نامی کنواں تھا، وہاں پر نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ جبریل علیہ السلام پہلے ہی چلے گئے تھے کہ ان کے دلوں میں رعب ڈالنا مسلمانوں کا، تو رعب ڈلوایا اللہ پاک نے، اور اپنی وہ جو قلعے کی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، پناہ گاہیں جو بنائی ہوئی تھی، وہ اس میں بند ہو گئے اور انہیں لڑائی کرنے کے لیے باہر نکلنے کی جرأت ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا۔ مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے دیکھا کہ محاصرہ تو طول پکڑ رہا ہے، یعنی مسلمان باہر گھیر کے بیٹھ گئے۔ اب ان کا خیال تھا 1 دن بیٹھیں گے، 2 دن بیٹھیں گے، لیکن جب مسلمان ڈٹے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو محاصرہ تو لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ جو ان کے بعض مسلمان حلیف ہیں، مسلمان جو ان کے کچھ دوست ہیں، ان سے مشورہ کریں اور دیکھیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ابو لبابہ کو بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات تو ان کی طرف دوڑ پڑے
اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو لبابہ پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو ترس آ گیا۔ یہود نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ اگر تم ہتھیار ڈالو گے تب بعد میں تمہارے یہ گردنیں مار دی جائیں گی، یعنی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو حلق کی طرف اشارہ کرنا تھا یہ ایک راز تھا، یعنی یہ تو صرف گئے تھے ان کی بات سننے کے لیے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ کا جو آنے کا یہاں پر مقصد تھا وہ نہیں بتانا چاہیے تھا وہاں پر۔ تو اب یہ ہوا کہ انہوں نے حلق کی طرف انہیں اشارہ کر کے کہہ دیا کہ تمہیں تو قتل کر دیا جانا ہے۔ تو پھر انہیں احساس ہو گیا خود ہی کہ یہ تو میں نے خیانت کر دی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، مجھے تو ان کو یہ اشارہ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کا کام یہ تو نہیں ہوتا نا کہ راز آگے بتائیں۔ چنانچہ انہیں جب جیسے احساس ہوا وہ سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس کے ایک کھمبے سے باندھ لیا، ستون سے باندھ لیا، اور قسم کھا لی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے دست مبارک سے کھولیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے معافی مانگتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگ لیتا، لیکن اب جب وہ خود ہی اپنے آپ کو سزا دے بیٹھے ہیں، خود ہی اپنا کام کر بیٹھے ہیں، تو ہم بھی اب انہیں اس وقت تک چھوڑے رکھیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ اب یہ تب تک بندھے رہیں گے ستون سے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ ادھر جو محاصرہ تھا وہ طول پکڑ رہا تھا تو بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ 25 دن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو باندھ دیا، لوگوں سے کہا کہ ان کے مردوں کو باندھ دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر دیا جائے، اور قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان کچھ معاہدے ہیں دوستی کے، تو آپ ان پر احسان فرما دیں۔ جیسے خزرج کے جو حلیف تھے بنو قینقاع، ان پر آپ نے احسان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس پر راضی نہیں ہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ معاملہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے ہے۔ سعد بن معاذ ان کے سردار تھے قبیلہ اوس کے، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ سعد بن معاذ جو تھے ان کو غزوہ خندق میں جو تیر لگا تھا، زخم لگا تھا، وہ اس کی وجہ سے ان کا خون بہت بہہ گیا تھا اور وہ بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، لیکن وہ اللہ پاک سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ پاک مجھے تب تک زندہ رکھنا جب تک کہ میں بنو قریظہ کا معاملہ جو ہے وہ نہ دیکھ لوں۔ تو اب وہ تو مدینہ میں تھے، زخم کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اب مدینہ میں آدمی بھیجا گیا جو کہ ان کو گدھے پر سوار کر کے لائے سہارا دے کر، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قریب پہنچے، آپ نے لوگوں سے کہا، جو اوس قبیلے کے لوگ تھے ان سے کہا کہ اپنے سردار کی جانب اٹھو، یعنی تمہارا سردار آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کو گئے اور انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا، کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا، یعنی کہ یہ ہمارے حلیف تھے، ان کے ساتھ ہماری دوستی تھی بنو قریظہ کے ساتھ، تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو ذرا حسن سلوک کیجیے گا، اچھا سلوک کیجیے گا۔ حضرت سعد خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں، کیونکہ حضرت سعد ان کی بددیانتیاں بدعہدیاں دیکھ چکے تھے، اور حضرت سعد کو معلوم تھا کہ تورات میں ان کے لیے کیا احکامات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ملامت کی پرواہ نہیں، میں تو جو فیصلہ صحیح ہوگا میں تو وہی کروں گا، کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہیں سے بعض لوگ مدینہ پلٹ آئے
اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب حضرت سعد اتر چکے تو انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کے فیصلے پر راضی ہیں، تو حضرت سعد نے یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال جو ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی ہے، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے سے زیادہ رحم پر مبنی تھا، کیونکہ ان کی شریعت میں تو کسی کی بھی جان بخشی نہیں تھی، سبھی کو قتل کرنا تھا، لیکن یہاں پر عورتوں کو اور بچوں کو الگ کر دیا گیا اور ان کے مال تقسیم کر دیے گئے، تو یہ زیادہ رحم والا فیصلہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا اور وہاں پر بنو نجار کے ایک گھرانے میں ان کو قید کر دیا گیا۔ مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں اڑائی گئیں۔ ان کی تعداد 400 تھی اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی۔ تو انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار جو تھا، ان کے ساتھ جا کے مل گیا تھا ہوئی بن اخطب۔ یہ جو بنو نذیر کا سردار تھا نا، یہ پہلے تو یہاں سے جب جلا وطن کیا گیا، مدینہ سے نکالا گیا، تو یہ مکہ بھی گیا، تو مکہ والوں کے ساتھ جا کے انہیں بھی سازشیں کی اور ان کو بھی اکسایا کہ تم جنگ کرو، تو میں بنو قریظہ والوں سے بات کروں گا، بنو قریظہ والے جو ہیں وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اسی نے آگ بھڑکائی تھی جنگ کی دونوں کے درمیان میں، اور اس نے کیا کیا تھا کہ جو وہ یہود کے جو 20 سردار تھے نا، ان میں سے یہ ایک تھا، اور اس نے قریش کو اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں کہا تھا کہ تم بھی عہد شکنی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عہد کیا اسے توڑ دو۔ تو مسلمانوں کی جو زندگی کے مشکل ترین اوقات تھے، خندق کی کھدائی والے مشکل ترین اوقات تھے، پھر 1 مہینے تک جو قریش نے اور غطفان نے محاصرہ کیے رکھا، وہ مشکل ترین حالات تھے۔ تو اتنی سخت بھوک میں، اتنی سخت سردی میں اور اتنے زیادہ لشکروں کے موجودگی میں مسلمانوں نے اتنے تکلیف والے وہ دن گزارے۔ تو ان دنوں میں اس نے ہوئی بن اخطب نے غداری کی تھی، تو اور غداری کرتے وقت اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا، کہ اگر بنو قریظہ جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا میں ان کے ساتھ رہوں گا، تو وہ جو حشر ان کا ہوگا تو وہی حشر اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ پھر قتل کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ہتھیار ابھی ڈالے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا گیا، اور بعض لوگوں نے ہبہ کروا لیا کہ یہ ہم ہبہ ہوتا ہے نا کسی کو بخش دینا، کہ یہ ہم آپ کو بخشتے ہیں، تو ان کو بھی قتل نہیں کیا گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی، وہ ولی باقی عورتوں اور بچوں کو تو نہیں کیا گیا، لیکن ایک عورت کو قتل کیا گیا۔ یہ عورت کون تھی؟ کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا تھا، چکی کا پارٹ اوپر سے پھینکا تھا اور ان کو قتل کر دیا تھا، اس لیے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ تو جب ان کے مال اور ہتھیار جمع کیے گئے، جو ان سے وصول ہوئے ہتھیار اور مال جو اکٹھے ہوئے، تو 1500 تلواریں تھیں انہوں نے تیار کر رکھی تھی مسلمانوں کو کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، 300 زرہیں، 2000 نیزے، 500 ڈھالیں، بہت سا سامان تھا، بہت سے برتن تھے، اونٹ اور بکریاں جمع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس یعنی 5واں حصہ نکالا، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مال غنیمت 5واں حصہ وہ نکال کر بقیہ مال سارا کا سارا جو مسلمان فوجی تھے ان میں تقسیم کر دیا۔ جو پیدل تھا اسے 1 حصہ دیا گیا، اور جو شاہ سوار تھا یعنی گھوڑے پر آیا تھا اسے 3 حصے دیے گئے، 1 حصہ اس کا اپنا اور 2 حصہ اس کے گھوڑے کا۔ قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خرید لیے گئے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جو قیدی تھے
آگے بیچے جاتے تھے نا اس وقت تو نجد والوں کی طرف بھیجا گیا اور بدلے میں ان سے ہتھیار لے لیا۔ ان میں بس ایک تھیں، خواتین میں سے ایک تھیں خاتون حضرت ریحانہ بنت زید بن عمر۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے منتخب کیا، پھر کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنی ملکیت میں رکھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں آزاد کر کے شادی کر لی۔ حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت ریحانہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو جو صالح مرد تھے حضرت سعد بن معاذ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا، اس زخم سے مجھے موت نہ آئے، اس وقت تک زندہ رکھنا جب کہ بنو قریظہ کا کام نہ تمام ہو جائے، تو حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ اس لیے قریب انہیں رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور نہ جانا پڑے، خیمے کے قریب ہی ان کی عیادت کر لیں گے۔ تو کیا ہوا، وہ زخمی تھے نا، ان کو جو زخم لگا تھا، ان کا خون جو تھا بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ وہاں خیمے میں لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، جس سے ان کا زخم جو تھا وہ ٹوٹ گیا، جو تھوڑا بہت رکا ہوا تھا وہ بھی پھٹ گیا، اور ان کے سے اتنا خون بہا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا، اور ان کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش لرز اٹھا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کا مقام ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا، اللہ کی رضا کے مطابق فیصلہ کیا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے جرأت والا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے زخمی حالت میں وہاں پہنچے، ان کے محلے میں پہنچے، فرشتوں نے بھی ان کا جنازہ اٹھایا، پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہاں تک اس کی گونج گئی۔ ادھر ابو لبابہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 راتیں گزر گئی تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو سزا دی ہے۔ تو وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو قریظہ کی طرف چلے گئے نا جنگ کرنے کے لیے، تو ادھر یہ ستون سے بندھے ہوئے تھے، 6 راتیں ان پر گزر چکی تھیں۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی بیوی نے کھول دیتی تھی، اور اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو کھمبے سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہیں کھولے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ تو وہ ہے ستون ابو لبابہ کے نام سے آج بھی یہ ستون مسجد نبوی میں موجود ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑیں۔ ان میں اہم کارروائیاں جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اب غزوہ بنو قریظہ ختم ہوا تو ابھی 5 ہجری کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ کا، تو اس میں ایک اور کارروائی ہوئی ہے، وہ ہے ابو رافع سلام۔ ابو رافع سلام جو تھا نا، یہ یہودی تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ خیبر کے یہودی تھے، ان کا ایک امیر آدمی تھا، رئیس تھا، اور حجاز کے تاجر بھی تھا۔ تو یہ کیا کرتا تھا کہ وہ بڑے بڑے جو مجرم تھے نا، جو اہل مدینہ کے خلاف غزوہ احزاب میں لوگوں کو ورغلا رہے تھے، جنہوں نے گروہوں کو اکٹھا کرنے میں بڑا کام کیا تھا، جیسے ابھی ایک یہودی سردار قتل کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہوئی بن اخطب، تو اس میں یہ بھی ایک بندہ تھا ابو رافع سلام۔ اس نے یہ بھی وہ بڑا مجرم تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ورغلانے میں بڑا کام کر رہا تھا اور گروہوں کو اکٹھا کر رہا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان غزوہ احزاب سے اور بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔
تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کریں۔ کعب بن اشرف بھی ایک یہودی تھا جسے قبیلہ اوس والوں نے قتل کیا تھا۔ اب یہ قبیلہ خزرج کے لوگ چاہتے ہیں کہ جو شرف انہوں نے حاصل کیا وہ شرف ہمیں بھی ملے، تو اس میں یہ 5 لوگ تیار ہوئے۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، تو ان 5 لوگوں کے جو امیر تھے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہر لشکر کا یا ہر ٹولی کا یا ہر جو بھی جماعت جاتی تھی، چھوٹی ہوتی یا بڑی، ایک امیر آپ ضرور بناتے تھے، تو ان کا 5 کا جو امیر تھے نا وہ تھے عبداللہ بن عتیق۔ یہ عتیق 2 نقطوں والے کاف سے نہیں ہے، لمبے کاف سے ہے، ڈنڈے والے کاف سے، عبداللہ بن عتیق۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں آگے اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی بہانہ ہیلا کر کے دیکھتا ہوں کہ شاید میں اندر چلا جاؤں۔ اس کے بعد نا وہ تشریف لے گئے ادھر اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے جیسے کہ گویا کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ تو پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں نکال لیں، چابیاں نکال لیں اور دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے کی اگر ضرورت پیش آئی تو بھاگ سکیں آسانی سے۔ دروازہ پہلے ہی کھول دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا۔ ابو رافع جو تھا اس کے جس کمرے میں تھا، وہ ادھر جاتے ہوئے، وہ قلعہ تھا نا، تو قلعے میں بہت سے دروازے آ رہے تھے، تو یہ جب بھی جس دروازے سے جاتے نا اسے کھولتے اور اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ یعنی اندر سے دروازے بند کرتے جاتے تاکہ باہر سے کوئی آنا چاہے بھی تو اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان اندھیرے میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے نا اس کو آواز دی، ابو رافع۔ اس نے کہا کون ہے؟ تو اس سے انہیں پتہ چل گیا کہ ابو رافع کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ جس طرف سے آواز آئی تھی اندھیرے میں، انہوں نے آواز کی طرف رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے، یعنی اندھیرا بھی تھا اور کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی تھوڑا سا یہ بھی تھا نا کہ پتہ نہیں لگتی ہے تلوار کے نہیں لگتی، بہرحال ہڑبڑائے ہوئے تھے نا، اس لیے کاری ضرب نہیں لگی۔ ایک ہی ضرب کاری لگ جاتی تو وہ قتل ہو جاتا، بہرحال چوٹ لگی اس کو۔ اس نے زور کی چیخ ماری تو یہ جلدی سے باہر نکل آئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ آواز بدل کر آئے، پھر گویا کہنے لگے، ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ یعنی جیسے کہ مدد کرنے آئے ہوں۔ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ قتل نہیں ہو سکا۔ اس لیے انہوں نے پھر اس کے تلوار کا ایک اور وار کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور تھی، انہوں نے سمجھا کہ زمین تک پہنچ چکے ہیں۔ پاؤں بڑھایا تو ابھی سیڑھیاں باقی تھیں، تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی، یعنی ان کا جو تھا ہڈی جو تھی وہ ایک طرح سے ٹوٹ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے، اور اس لیے چھپے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اندر سے کیا اعلان ہوتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں سارے وار کیے تھے تو اب انہیں یہ یقین کرنا تھا کہ اندر سے کیا شور آتا ہے، کہ لوگ اس کے قتل کی خبر دیتے ہیں یا کیا خبر دیتے ہیں۔ اب جب مرغ نے اذان دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ یعنی اندر سے اب سب پتہ چل گیا کہ یہ آدمی مر گیا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ یہ مر چکا ہے،
لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس پہنچ کر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے ان کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا، یعنی جو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی وہاں پر آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ ابو رافع کا قتل ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مسلمانوں کو کافروں کو اکساتا تھا۔ اس کا خاتمہ ہوا۔ اب 6 ہجری شروع ہو گیا، 5 ہجری ختم ہوا، 6 سال ہجری کا شروع ہوا۔ اس میں ایک اور مہم پیش آئی، وہ یہ کہ ثمامہ بن اثال جو تھا یہ یمامہ کا سردار تھا۔ یمامہ ایک علاقہ تھا، اس کا یہ سردار تھا ثمامہ۔ اس نے جو تھا یہ دین اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو نہ گرفتار کرنا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا پہلے کہ محرم 6 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے حکم سے اس نے بھیس بدلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے نکلا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ آپ نے بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 راتوں کے فاصلے پر واقع ایک جگہ ہے ذریعہ، تو وہاں آپ نے بھیجا۔ وہ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے۔ اگر تم مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ یعنی آپ پوچھنا چاہ رہے تھے ان سے کہ شاید وہ اب اسلام قبول کرنے کے لیے ابھی تو گرفتار ہوئے ہیں، تو شاید ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ایمان لے آئیں۔ تو آپ نے اس لیے ان سے پوچھا تو انہوں نے ابھی تو یہی کہا کہ بھئی میں تو مجھے آپ قتل کر دیں گے تو ایک آدمی قتل ہوگا، اور اگر مال مانگتے ہیں تو مال مل جائے گا، جو چاہو گے آپ کو میں دے دوں گا اگر مجھے چھوڑ دو گے تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو انہیں اسی حال میں رہنے دیا۔ دوسرے دن پھر گزرے وہاں سے اور پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، یعنی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہا، واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ پہلے، یعنی اسلام سے پہلے میرے نزدیک سب سے روئے زمین پر سب سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، لیکن اب اسلام کے بعد اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی، انہیں کہا کہ برا بلا کہا کہ تم بھی اسلام لے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یعنی یہ تجارت کرتے تھے تو حجاز والوں سے تجارت کرتے تھے، قریشیوں سے تجارت کرتے تھے، تو انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں مجھے ہوگی تو میں تمہیں ایک دانہ بھی گندم کا نہیں بیچوں گا۔ چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی۔ اب مسلمان مکہ کے لوگ تو مشکل میں پڑ گئے کہ اب وہ گندم کہاں سے لیتے، جس سے
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھوایا اور اپنی قرابت کا واسطہ دیا. قرابت مطلب رشتہ داریوں کا واسطہ دیا مکہ والوں نے کہ ہم لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ ثمامہ کو لکھیں کہ ثمامہ ہمارے لیے گندم بند نہ کرے اور گندم ہمیں اجازت دے بیچنے کی، خریدنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور آپ نے ثمامہ کو لکھ دیا کہ آپ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ ان کو گندم بیچ سکتے ہیں. تو یہ ایک اہم واقعہ ہوا کہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو گرفتار ہوئے اور اس کے بعد مسلمان ہو گئے. اب ایک اور واقعہ پیش آیا، 6 ہجری ہے. 6 ہجری کا ربیع الاول کا مہینہ ہے. جو پہلا والا ہے ثمامہ والا واقعہ وہ محرم کا مہینہ ہے، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو یہاں پر ایک چھوٹا سا غزوہ پیش آیا، اس کا نام ہے غزوہ بنو لحیان. بنو لحیان جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد کے بعد ایک حادثہ پیش آیا تھا رجی کا. اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو مانگا تھا کہ ہمیں دیں تاکہ ہمیں وہ قرآن پڑھائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے، صحابہ کرام کو بھیجا، 10 لوگوں کو بھیجا، تو انہوں نے ان ساروں کو قتل کر دیا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے بنو لحیان. تو یہ لوگ جو تھے حجاز کے بہت اندر تک، اسفان کی حدود آتی ہیں، اسفان علاقہ، وہاں میں آباد تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں تاخیر کی، کیونکہ یہ حجاز کے اندر تک آباد تھے. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی، اگر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرتے، جیسے انہوں نے 10 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، تو نبی کریم بھی حملہ کرتے، تو کیا ہونا تھا کہ چونکہ حجاز کے اندر تھے تو سارے ارد گرد کے قبیلوں نے ان کی مدد کو آ جانا تھا. اب حالات یہ ہیں کہ قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. بنو غطفان والے قریش والوں سے الگ ہو کے بھاگ گئے نا جنگ خندق میں. جنگ خندق میں ان میں پھوٹ پڑ گئی، یہودی الگ ہو گئے، بنو غطفان الگ ہو گئے، قریش الگ ہو گئے. تو اب چونکہ ان میں پھوٹ پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب معاملہ کرنا بنو لحیان سے بدلہ لینا آسان ہے، کیونکہ اب کوئی ان کی مدد کو آنے والا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں سے جب کسی قدر آپ کو اطمینان ہوا تو آپ نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا. 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ آپ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کی طرف گئے، اور وہاں پر یلغار کرتے ہوئے آپ ایک جگہ ہے بطن غران، وہاں تک جا پہنچے. یہ وادی ہے، اسفان کی حدود میں یہ آباد تھے نا، تو اسفان کے پاس ہی یہ ایک وادی ہے، یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی، صحابہ کرام کے لیے جو وہاں پر شہید ہوئے تھے. آپ نے ان کے لیے وہاں پر جا کر دعا کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا. ادھر بنو لحیان کو خبر ہوئی تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہماری سے انتقام لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، یہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، اور کوئی بھی آدمی جو تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو نہیں مل سکا. پھر آپ نے اسفان کا ارادہ کیا کہ جس اسفان میں یہ آباد تھے آپ ادھر گئے، وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہیں آ رہے ہیں، تو وہ لوگ مرعوب ہو جائیں اور ان کے دلوں میں رعب آ جائے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں. اس دستے نے جا کر وہاں پر قیام کیا اور سارا چکر لگایا حجاز کے علاقوں کا، تاکہ اس دستے کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں رعب پیدا ہو. تو اس کے بعد آپ 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر واپس آ گئے، اور اس سے یہ ہوا کہ ان پر بھی رعب پڑ گیا، بنو لحیان پر بھی رعب پڑ گیا اور قریش پر بھی رعب پڑ گیا، اور انہیں دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور اہم واقعہ پیش آیا. وہ یہ تھا کہ جمادی الاولیٰ ہے، یعنی ربیع الاول کے بعد
جمادی الثانی کے بعد جمادی الاول 6 ہجری میں یہ ایک واقعہ پیش آیا. ایک جگہ ہے عیس، عین یہ اور سواد، عیس کی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سوار دے کر روانہ کیا تھا. مقصد اس کا یہ تھا کہ شام سے جو ایک قافلہ آ رہا ہے قریش کا، اس کو پکڑنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس کو پکڑنا تھا کہ اس قافلے کے جو سربراہ تھے یعنی کہ تجارتی قافلہ تھا نا، تو قریشیوں کو جو بار بار جنگ کرنے آ جاتے تھے ان کو کرنا تھا، ایک تو روب ڈالنا تھا، دوسرا ان کو ان کی معیشت سے کا نقصان پہنچانا تھا. تو اس قافلے کے جو سردار تھے، سربراہ تھے، وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تھے ابو العاص، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جو جنگ بدر میں قیدی بھی بنے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کر کے حضرت زینب کی وجہ سے ان کو چھوڑ بھی دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مکہ جا کر میری بیٹی کو زینب کو تم مدینہ بھیج دو گے، کیونکہ اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم کافر ہو، وہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا تھا نا کہ اب کافر اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں میاں بیوی نہیں رہ سکتے. تو یہاں پر حضرت زینب کو تو انہوں نے بھیج دیا تھا اپنے وعدے کے مطابق. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں تھیں. تو یہ ان کے جو شوہر تھے نا ابو العاص، یہ اس قافلے کے سردار تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سارے لوگوں کو گرفتار کر کے تو لے آنا. مسلمانوں نے اس قافلے کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص جو تھے نا وہ ہاتھ نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ سیدھے مدینہ پہنچ گئے اپنے بیوی حضرت زینب کے پاس، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ اب تم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے جا کے حضرت زینب سے ہی پناہ مانگی اور ان سے کہا، اور آپ کو یہ دلچسپ بات ہے بتاؤں کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں بہت محبت تھی، حضرت زینب اور ابو العاص کے درمیان. یہ آپس میں شادی سے پہلے بھی رشتہ داری تھی، پھر شادی کے بعد ان کی آپس کی محبت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. لیکن یہ ہوا کہ اللہ کا حکم تھا، تو حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں رہ رہی تھیں. تو انہوں نے آ کر حضرت زینب کو سے پناہ مانگ لی کہ تم مجھے پناہ دے دو، اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں، سفارش بھی کرو کہ ہمارے قافلے کا مال واپس کر دیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر لی اور چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. ابو العاص جو تھا وہ تجارت اور مال اور امانت میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے نا، یہ بڑے امانت دار تھے، لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی. ذرا تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے تو امانت دار کو ہی لوگ اپنا مال دیتے تھے کہ یہ ہمارا مال امانت سے ہمیں واپس کرے گا. تو وہ گئے، سارا مال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا وہ لے کر گئے، اور مکہ گئے اور امانتیں سب کو واپس کر دیں، اور پھر دوبارہ مدینہ آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے پھر مدینہ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو تو پہلے ہی نکاح میں ان کو واپس کر دیا تھا. تو اب یہ 3 سال جب الگ رہے بدر کے بعد، تو 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی یہ جدائی تھی. اب یہ جو جدائی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کافر اور مسلمانوں کا آپس میں وہ طلاق نہیں تھی، یعنی کہ نکاح برقرار تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اب یہ آیات نازل ہو گئیں، آیات نازل نہیں ہوئی تھیں حرمت کی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کا پرانا نکاح تھا اسی پر برقرار تھا وہ نکاح. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہاں مدینہ آگے وہ تو ان کا گھر جو تھا دوبارہ آباد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس دوران اور بھی کئی مہم بھیجیں ادھر ادھر علاقوں میں. اس سے کیا ہوا؟ دشمن کی سرکشی ٹوٹ گئی، ان کے شر کی آگ بجھ گئی اور دور دراز کے علاقوں تک امن امان پھیلانے میں بڑا اثر ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ ایک قبیلہ ہے بنو مستلق، بنو المستلق، ان کی کچھ خبریں آئیں کہ یہ لوگ جو تھے قریش کے طرفدار تھے، تو ان کا خبر آئی کہ یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کا جو تھا رخ کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے.